شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید و فرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ذلك وإن أوج شيء في الضلع أغلاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صحیح البخاری کتاب البدع الخلق، صحیح المسلم کتاب الرضا۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اولی و اوسطی و آخری کلامنا۔ محترم بزرگوں، عزیز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا بہت ہی احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو آدم انسان اور اشرف المخلوقات میں شمار فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات اقدس پر، جن کے صدقے طفیل میں ہمیں آخری نبی کی آخری امت میں شامل فرمایا۔ دوستو، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے اپنے وعدے کے مطابق اس عنوان کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ عورتوں کی نماز کے تعلق سے جو اس سے پہلے میں نے اس ضمن میں عید سے پہلے عید کے بعد آپ حضرات کے سامنے وعدہ کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بعنوان عورتوں کی نماز کے تعلق سے بیان کرنے سے پہلے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ تخلید عورت کے تعلق سے، وجود عورت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گوار کروں، جس سے آپ کو آئندہ آنے والی تمام باتوں کا جو ہے بآسانی سے آپ کو اس پر غور و فکر کرنے کی مہلت ہو جاوے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پہ سب سے پہلے اس کا وجود بخشا۔ میں نے جس آیت شریفہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی عورت کے وجود کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد عورت کو پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام میں سب سے پہلی عورت جسے اللہ نے وجود بخشا ان کا نام تھا حضرت
حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پسلی سے انہیں پیدا فرمایا، اس کا ثبوت جو میں نے احادیث نبویہ آپ حضرات کے سامنے ارشاد فرمایا ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المرأۃ خلقت من ضلع، یہ ضلع کے معنی پسلی ہوتی ہے، یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت ماما حوا کا جو ہے وجود بخشا۔ یہ ساری انسانیت کی اماں کہلوائیں، ماں کہلوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا اور کہا کہ تم دونوں اس جنت کے اندر رہو اور جو اپنا جی چاہے کھاؤ پیو، اور ایک شرط لگائی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 35ویں آیت میں فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونن من الظالمین۔ اللہ نے ایک شرط لگائی کہ فرمایا، ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اللہ نے شرط لگائی تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، لیکن اللہ کی کرنی کیا تھی اللہ ہی بہتر جانے۔ عورت جو ہے بہکاوے میں جلد آ جاتی ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے ماما حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کی نہ مان کر اور ان کی جو ہے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ایک جو بھول کی، دوسرا جو ہے اللہ کے اس فرمان کو ٹھکرا کر یا بھلا کر یوں کہیں تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا چلے گئی ماما حوا۔ یہ عورت کی جو ہے پہلی یا بھول یا غلطی بھی کہہ لیں، ایک تو شوہر کی نافرمانی، دوسری جو ہے اللہ کی نافرمانی۔ اللہ نے حکم دیا تھا، اللہ نے شرط لگائی تھی کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہما نے اس درخت کے پاس چلے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماما حوا کو، جنت کے لباس سے جو ہے محروم فرمایا مختصراً، اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سالوں تک ماما حوا کو بھی دور رکھا، آدم علیہ السلام کو بھی دور رکھا۔ اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، پھر دونوں کو ملوایا، اور دنیا کے اندر جو ہے ان سے بہت ساری نسل کشی ہوئی، مرد اور عورتیں دنیا کے اندر پھیلتے گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اللہ نے جس دور کے اندر بھی ہو، جو بندہ ہو یا بندی ہو، اپنی وحدانیت کو مان کر اور اپنے سرپرست کی مان کر اگر دنیا میں چلیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سرخرو فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے مرتبہ بلند فرماتے ہیں۔ اسی طرح پہلے اسلام کے شروع کے اندر جو ہے عورتوں کا مقام بھی جو ہے اونچا اعلیٰ تھا۔ عورت اگرچہ توحید پر عمل کرتی اور اپنے شوہر کی فرما برداری میں رہتی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چمکایا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شوہر کی مانی اور اللہ کے حکم کو بجا لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیابان جنگل میں چھوڑا تو اللہ کے وہ بندی نے شوہر سے کہا کہ میرے سرتاج کا یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے اور آپ میری اطاعت کرنا ہے۔
تو اللہ کے نبی کی اس بات کو مان کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے بیابان جنگل میں رہا. اللہ نے ان کی ایک سنت کو تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے جو ہے واجب قرار دیا گیا.